हाइपर लिंक की प्रॉपर्टीज वाली लिस्ट में आप टेक्स्ट टू डिस्प्ले के सामने HEC टाइप करें। एड्रेस के सामने वाले बॉक्स में HEC की वेबसाइट यानी www.hec.gov.pk टाइप करें और ओके का बटन प्रेस कर दें। ये देखें, जो टेक्स्ट आपने टाइप किया था यानी हायर एजुकेशन कमीशन, अब वहां नीले रंग और अंडरलाइन के साथ HEC लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है आप एक हाइपरलिंक क्रिएट करने में कामयाब हो गए हैं। बॉर्डर्स, जैसा कि आप रजिस्टर में अपने काम को ज्यादा सफाई से पेश करने के लिए सफ़ों के किनारों पर लाइंस या बॉर्डर्स बना लेते हैं और अपने ख्यालात को तरतीब देने के लिए उन्हें पॉइंट्स की सूरत में लिखते हैं, उसी तरह वर्ड में भी पेज के बॉर्डर्स बना सकते हैं और अपने ख्यालात को पॉइंट्स की शक्ल में टाइप कर सकते हैं। आइए अब हम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में बॉर्डर्स और पॉइंट्स यानी बुलेट्स लगाना सिखाएं। बॉर्डर्स डालने के लिए सबसे पहले हम पेज लेआउट की टैब में पेज बैकग्राउंड के मेन्यू में जाते हैं। अब हम पेज बॉर्डर्स पर क्लिक कर रहे हैं। अब हमारे सामने बॉर्डर्स एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आ गया है। इस डायलॉग बॉक्स के ऊपर हमें 3 टैब्स नजर आ रहे हैं। इनके नाम बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर्स और शेडिंग हैं। बॉर्डर्स का टैब दबाने से हम एक पैराग्राफ का बॉर्डर सेट करते हैं। पेज बॉर्डर के टैब से हम पूरे पेज का बॉर्डर सेट करते हैं। शेडिंग के टैब में हम पूरे पैराग्राफ का शेड सेट करते हैं। डायलॉग बॉक्स के दाईं साइड पर एक बड़ा डब्बा बना हुआ है। इस डब्बे को प्रीव्यू बॉक्स कहते हैं। जब भी आप बॉर्डर के लिए कोई स्टाइल चूज करते हैं तो उस डब्बे में उसका डिजाइन या प्रीव्यू डिस्प्ले होता है। इस प्रीव्यू को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बॉर्डर स्टाइल आपने चूज किया है वो आपके डॉक्यूमेंट पर कैसा लगेगा। डायलॉग बॉक्स के दरमियान में 3 लिस्ट्स हैं। पहली लिस्ट का नाम स्टाइल है। इससे आप बॉर्डर का डिजाइन चूज कर सकते हैं। इस लिस्ट के दाईं तरफ एक स्क्रॉल बार है जिससे आप मजीद डिजाइन देख सकते हैं। जब आप कोई डिजाइन चूज कर लेते हैं तो उसके गिर्द एक डब्बा बन जाता है और प्रीव्यू बॉक्स में उसका प्रीव्यू आ जाता है। दूसरे नंबर पर जो लिस्ट है वो कलर्स की है। इस लिस्ट पर इस वक्त ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। अगर हमने कोई कलर सेलेक्ट करना हो तो हम लिस्ट के दाईं तरफ जो तीर या एरो का निशान बना हुआ है उस पर क्लिक करते हैं। अब आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है जिसमें मुख्तलिफ रंगों के छोटे डब्बे हैं। हम जिस रंग के बॉर्डर्स बनाना चाहते हैं उस रंग के डब्बे पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हमने अभी नीले रंग के डब्बे पर क्लिक किया है। देखिए कि प्रीव्यू बॉक्स में बॉर्डर का रंग अब नीला हो गया है। डायलॉग बॉक्स के दरमियान में जो तीसरी और आखिरी लिस्ट है वो विड्थ या मोटाई की है। इस लिस्ट के दाईं तरफ बने हुए तीर या एरो पर क्लिक करने से आपके सामने एक डब्बा खुल जाता है जिसमें मुख्तलिफ मोटाई की लाइंस बनी हुई हैं। इनमें सबसे पतली लाइन की मोटाई 1/4 पॉइंट्स है, जबकि सबसे मोटी लाइन की मोटाई 6 पॉइंट्स है। हम जिस मोटाई के बॉर्डर्स चाहते हैं उस लाइन पर क्लिक कर देते हैं। प्रीव्यू बॉक्स में अब बॉर्डर्स की मोटाई उतनी सेट हो गई है जितनी हमने सिलेक्ट की थी। बॉर्डर्स का स्टाइल, कलर और विड्थ सेट करके हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। हमारे पैराग्राफ का अब बॉर्डर सेट हो गया है। इंसर्टिंग बुलेट्स। आइए अब हम आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में बुलेट्स डालना सिखाएं। इस तरीके में हम होम टैब में पैराग्राफ के मेन्यू में बुलेट्स के बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए कि डॉक्यूमेंट में जिस जगह पर ब्लिंकिंग लाइन है वहां एक बुलेट बन गया है। बुलेट्स के मुख्तलिफ डिजाइन्स डालने के लिए हम बुलेट्स के साथ बने हुए छोटे से तीर पर क्लिक करते हैं।
ड्रॉप डाउन लिस्ट से अब हमारे सामने बुलेट्स की लिस्ट खुल गई है। जिस डिजाइन के बुलेट्स हम इस्तेमाल करना चाहते हैं उस पर हम क्लिक कर देते हैं और फिर वो बुलेट्स लग जाती हैं। हमारे सामने अब स्क्रीन पर एक बुलेट बना हुआ है। उसके आगे कुछ टेक्स्ट टाइप करने के बाद जब हम एंटर की दबाते हैं तो अगली लाइन पर एक और बुलेट आ जाता है। इसी तरह हम अपने सारे टेक्स्ट को बुलेट्स की शक्ल में लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अब अगली लाइन पर बुलेट न बने तो एंटर की 2 दफा दबाएं। बुलेट्स की तरह नंबरिंग भी आपकी टेक्स्ट को तरतीब देने के काम आती है। नंबरिंग करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में हम नंबर 1 टाइप करके उसके आगे फुल स्टॉप या ब्रैकेट टाइप करते हैं। दूसरे तरीके में हम होम टैब के पैराग्राफ मेन्यू में नंबरिंग के बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए कि ब्लिंकिंग लाइन से पहले अब 1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। नंबरिंग करने के तीसरे तरीके में हम पहले पैराग्राफ मेन्यू में नंबरिंग के साथ बने हुए एरो पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने नंबरिंग करने के मुख्तलिफ स्टाइल आ गए हैं। हम इनमें से अपनी पसंद का स्टाइल चूज करते हैं। समरी। इस लेसन में हमने सीखा टेक्स्ट का फॉन्ट तब्दील करने का तरीका, टेक्स्ट को बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक में लिखने का तरीका, टेक्स्ट का कलर चेंज करना, हाइपरलिंक और टेक्स्ट में बुलेट्स या नंबर्स इंसर्ट करने का तरीका। टेम्पलेट्स। अगर हम टेम्पलेट के जरिए कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना चाहें तो सबसे पहले हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। देखिए एक टास्क पैन खुल गई है। टास्क पैन एक ऐसी विंडो को कहते हैं जो आपको कोई काम करने के लिए एक्स्ट्रा ऑप्शंस फराहम करती हो। इस टास्क पैन में कई ऑप्शंस हैं। ऊपर वाले हिस्से में वो टेम्पलेट्स हैं जो MS वर्ड में पहले से बने हुए मौजूद हैं और आप इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर हम सैंपल टेम्पलेट्स पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने टेम्पलेट्स की बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इनमें लेटर्स, फैक्सेस और रेज्यूमेज के टेम्पलेट्स हैं। स्क्रीन के दाईं तरफ एक डब्बा बना हुआ है। टेम्पलेट्स की स्क्रीन पर बना हुआ प्रीव्यू का डब्बा आपको ये दिखाता है कि आपने जो टेम्पलेट्स सिलेक्ट की है उसका फॉर्मेट क्या है। इस टास्क पैन के नीचे वाले हिस्से में वो टेम्पलेट्स हैं जो हम इंटरनेट के जरिए MS ऑफिस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में काम आते हैं। जैसा कि लेटर्स के टेम्पलेट्स में हम देखते हैं कि ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ किस्म के लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स पर क्लिक करके आप उनके फॉर्मेट्स भी देख सकते हैं। इसके अलावा कार्ड्स के टेम्पलेट्स आते हैं। इनमें मुख्तलिफ किस्म के इन्विटेशंस, पोस्ट कार्ड्स, हैप्पी बर्थडे या हैप्पी न्यू ईयर के हवाले से हर तरह के कार्ड्स के टेम्पलेट्स मौजूद हैं। टास्क पैन के ऊपर और नीचे वाले हिस्से के दरमियान दाईं तरफ हम देख सकते हैं कि एक एरो के साथ जगह बनी हुई है। हमें इन तमाम टेम्पलेट्स के अलावा अगर मज़ीद टेम्पलेट्स चाहिए हों तो हम इस खाली जगह पर टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अक्सर हम अपने आप को या दोस्तों को कोई बात याद रखवाने के लिए एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। ऐसे नोट को मेमो कहते हैं। अगर हमें मेमो लिखने के लिए टेम्पलेट दरकार हो तो हम सर्च करने के लिए मेमो टाइप कर रहे हैं और इस तीर के निशान पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखें, हमारे पास मेमो के बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। इस स्क्रीन पर मुख्तलिफ स्टाइल्स के टेम्पलेट्स मौजूद हैं जो कि फ़र्क सिचुएशंस में इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि अगर आपने अपने किसी दोस्त को मेमो भेजना है तो आप एक बेतकल्लुफ स्टाइल अपनाना चाहेंगे जैसे कि कंटेम्प्रेरी मेमो का स्टाइल है। लेकिन अगर आपको ऑफिस में मेमो भेजना है तो आप प्रोफेशनल मेमो इस्तेमाल करेंगे। वर्क विद इन अ टेम्पलेट ऑन अ स्पेसिफाइड टास्क। अब तक हमने देखा है कि MS वर्ड किस किस चीज़ के टेम्पलेट्स फराहम करता है। आइए अब हम इन टेम्पलेट्स को इस्तेमाल करना सीखें। सबसे पहले
ہم فائل پر کلک کریں گے۔ دیکھیے اسکرین کی سائٹ پر نیو ڈاکیومنٹ کا ٹاسک پین کھل گیا ہے۔ اب ہم سیمپل ٹیمپلیٹس پر کلک کر رہے ہیں۔ ٹیمپلیٹس کی اسکرین میں ہم ایگزیکٹو لیٹر کے ٹیمپلیٹس پر کلک کرتے ہیں۔ اس کے بعد دائیں طرف سے ٹیمپلیٹ کے دائرے کو سلیکٹ کر کے کریٹ کے بٹن کو دبا رہے ہیں۔ کسی بھی ٹیمپلیٹ کو فل کرنا بہت آسان ہے۔ ٹیمپلیٹ کے اندر پہلے سے ہی وہ ساری انسٹرکشنز موجود ہوتی ہیں جن کو پڑھ کر آپ ٹیمپلیٹ استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیمپلیٹ کو کسی بھی آرڈر میں فل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے ہم ٹیمپلیٹ کو اوپر سے فل کرنا شروع کریں گے۔ سب سے اوپر جو انسٹرکشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے پک دا ڈیٹ۔ ادھر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں ساتھ ہی ایک چھوٹا سا ایرو بن گیا ہے۔ اس پر کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کیلنڈر کھل گیا ہے۔ یہاں سے ہم مثال کے طور پر 14 جنوری 2015 کی تاریخ کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر تاریخ لکھی ہوئی آ گئی ہے۔ ڈیٹ کے بعد سینڈر ایڈریس آتا ہے۔ ادھر ہم بھیجنے والے کا نام مثلاً جاوید خان اور ادارے کا نام ورچوئل یونیورسٹی کا نام اور ایڈریس ٹائپ کر رہے ہیں۔ سینڈر کی تفصیلات کے آگے ہم اس بندے کا نام اور ایڈریس لکھتے ہیں جس کو ہم نے خط بھیجنا ہے۔ اس کے بعد ٹائپ دا سیلوٹیشن میں ہم ڈیئر سر لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد لیٹر کی باڈی آ جاتی ہے۔ اس کو ہم اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں پر ٹائپ دا کلوزنگ لکھا ہے وہاں ہم یورز سنسیئرلی لکھیں گے۔ نام کے بعد ہم اپنا ٹائٹل انٹر کریں گے اور کمپنی کا نام لکھیں گے۔ فنیشنگ اے ڈاکیومنٹ، اسٹائلز اینڈ پیجینیشن۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم کو جب بھی ٹیکسٹ واضح کرنا ہوتا ہے تو اس پر 2-3 فرق ایفیکٹس اپلائی کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ جو ٹیکسٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہم پہلے اس کو بولڈ کر رہے ہیں، پھر اس کو انڈر لائن کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا سائز بھی انکریز کر رہے ہیں۔ اب سوچئے اگر ہم یہ سارا کام ایک ہی ربن بار سے کر سکیں تو کتنی آسانی ہوگی۔ ورڈ میں یہ سارے کام ایک ہی جگہ سے کیے جا سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے ہوم کی ٹیب میں کلپ بورڈ، فونٹ، پیراگراف، سٹائلز اور ایڈیٹنگ کے مینیو ایک ہی ربن میں دائیں سے بائیں نظر آ رہے ہیں۔ فونٹ مینیو میں اس ایرو پر کلک کریں تو لمبی سی ایک لسٹ ہے جس کے اندر مختلف سٹائلز کے ٹیکسٹ موجود ہیں۔ اگر ہم ان سٹائلز میں سے کوئی اپنے ٹیکسٹ پر اپلائی کرنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ اب جو سٹائل ہم ٹیکسٹ کو دینا چاہتے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں۔ دیکھیے سلیکٹ ٹیکسٹ بھی اب اسی سٹائل میں لکھا نظر آ رہا ہے جس پر ہم نے فونٹ مینیو میں کلک کیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو سٹائل آپ نے خود پہلے کسی ٹیکسٹ پر اپلائی کیا ہے وہی سٹائل کسی اور ٹیکسٹ پر بھی اپلائی ہو جائے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں جس کا سٹائل ہم نے دوسرے ٹیکسٹ پر اپلائی کرنا ہے۔ اس طرح ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس ٹیکسٹ پر کون سا سٹائل لگا ہوا ہے، پھر دوسرے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر کے بھی وہی سٹائل اپلائی کر دیتے ہیں۔ چینجنگ پیج سائز سیٹ اپ۔ کبھی کبھی آپ کو مختلف طرح کے پیپرز پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے ہم ورڈ میں پیج کا سیٹ اپ بدل دیتے ہیں۔ آئیے ہم پیج کے سیٹ اپ کو تبدیل کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پیج کا سیٹ اپ تبدیل کرنے کے لیے پیج لے آؤٹ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ربن میں پیج لے آؤٹ کی بہت ساری آپشنز آ گئی ہیں۔ یہاں پر ہم تھیمز، پیج سیٹ اپ، پیج بیک گراؤنڈ، پیراگراف اور ارینج کی آپشنز میں چینجز کر سکتے ہیں۔ ہیڈرز اینڈ فوٹرز آبجیکٹو۔ اپنے ڈاکیومنٹ میں ہیڈر ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ہم انسرٹ کے ٹیب پر کلک کر رہے ہیں۔ اب ہم ہیڈر اینڈ فوٹر کے مینیو میں ہیڈر کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمارے سامنے اسکرین پر
مختلف آپشنز کے ساتھ ہیڈر کی ایک لسٹ ڈسپلے ہو گئی ہے۔ ہم پہلی آپشن یعنی کہ بلینک ہیڈر پر کلک کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ڈاکومنٹ کے اوپر والے حصے کے گرد ایک ڈبہ بن گیا ہے۔ یہ ڈبہ اس پیج کا ہیڈر کہلاتا ہے۔ ویسے تو ہیڈر میں کچھ بھی ٹائپ کیا جا سکتا ہے، لیکن ہیڈر کو عام طور پر ڈاکیومنٹ سے متعلق خاص انفارمیشن ڈسپلے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ پیج نمبر، آتھرز نیم، ڈیٹ آف کریشن وغیرہ۔ اس کام میں ورڈ خود بھی ہماری مدد کرتا ہے۔ ہمارے سامنے جو نئی ٹیب نظر آ رہی ہے اس کو ہیڈر اینڈ فوٹر ٹول ڈیزائن کہتے ہیں۔ اس ریبن بار میں ہم ہیڈر اور فوٹر کے ڈیزائن کے حوالے سے فارمیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اس ریبن بار کے انسرٹ کے مینیو میں مختلف ہیڈر فارمیٹس ہیں۔ دیکھیے، یہ ہم کوئک پارٹس پر کلک کر کے ڈاکیومنٹ پراپرٹی کے اندر آتھر کی آپشن پر کلک کر رہے ہیں تو ہیڈر کے اندر آتھر کا نام لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ڈیٹ اینڈ ٹائم پر کلک کرتے ہیں تو ہیڈر میں ڈیٹ انٹر ہو گئی ہے۔ ہم چاہیں تو یہ انفارمیشن چینج بھی کر سکتے ہیں، جیسا کہ یہ ہم ڈیٹ کو ڈیلیٹ کر کے اس کی جگہ ورچوئل یونیورسٹی ٹائپ کر رہی ہیں۔ اب ہم ہیڈر کے ساتھ فوٹر کی آپشن پر کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرنٹ پیج کے نچلے حصے پر بھی ایک ڈبہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہمارے پیج کا فوٹر ہے۔ فوٹر بالکل ہیڈر جیسا ہی ہے۔ اس میں ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو ہم نے ہیڈر میں کیے تھے۔ اب ہم ہیڈر اینڈ فوٹر ٹول بار میں پیج نمبر میں پہلی باٹم آف پیج آپشن سے پیج ایکس آف وائی کی آپشن پر کلک کر رہی ہیں۔ اس سے ہمارے فوٹر میں پیج 1 of 1 ٹائپ ہو گیا ہے۔ یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ ہمارے ڈاکیومنٹ میں کتنے پیج ہیں اور ہم اس وقت کس پیج پر موجود ہیں۔ ہیڈر اور فوٹر میں ڈالے گئے ٹیکسٹ پر ہم مختلف فارمیٹنگ آپشنز بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے ان میں سے کچھ اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہم آتھر نیم کو سلیکٹ کر کے اس کو بولڈ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم پیج نمبر کو سلیکٹ کر کے انڈر لائن کر رہے ہیں۔ اسپیلنگ اینڈ گرامر۔ اسپیلنگ چیک اور گرامر چیک کا استعمال اور فائدہ دکھانے کے لیے ہم پہلے ڈاکیومنٹ میں ایک جملہ ٹائپ کر رہے ہیں۔ اس جملے میں ہم نے کچھ غلطیاں جان کر کی ہیں۔ غور کریں کہ جملے میں جدھر جدھر اسپیلنگ مسٹیک کی گئی ہیں وہاں اس لفظ کے نیچے ایک لال رنگ کی لکیر بن گئی ہے۔ یہ لکیر ہم کو بتا رہی ہے کہ ورڈ کا خیال ہے کہ ہم نے یہ لفظ مس اسپیل کیا ہے۔ ورڈ کے اس فیچر سے ہم کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹائپنگ کرتے وقت ہی ہم کو اپنی اسپیلنگ مسٹیکس کا پتہ چل جاتا ہے، لہٰذا ہم ان کو اسی وقت کریکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایم ایس ورڈ کو یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کوئی لفظ غلط ٹائپ کیا ہے۔ ایم ایس ورڈ کے اندر ایک انگلش ڈکشنری موجود ہے۔ ہم ڈاکیومنٹ میں جو بھی لفظ ٹائپ کرتے ہیں ایم ایس ورڈ ڈکشنری کھول کر چیک کرتا ہے کہ کیا یہ ٹائپ کیا گیا لفظ اس کی ڈکشنری میں موجود ہے کہ نہیں۔ اگر ایم ایس ورڈ کو اس ڈکشنری میں آپ کا ٹائپ کیا گیا لفظ نہیں ملتا تو وہ اس لفظ کو اسپیلنگ مسٹیک سمجھتا ہے۔ اس لیے اسکرین پر عمران کو بھی اسپیلنگ مسٹیک کے طور پر انڈر لائن کیا گیا ہے کیونکہ عمران انگلش کا لفظ نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو ایم ایس ورڈ کی اسپیل چیک فیچرز استعمال کرتے ہوئے دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کو اسپیلنگ مسٹیکس دکھا رہا ہے کہیں کسی آدمی کا نام تو نہیں یا پھر کوئی اردو کا لفظ تو نہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کو کسی لفظ کی درست اسپیلنگ نہیں آتی۔ ایسے میں ہم ایم ایس ورڈ کا اسپیل چیک ٹول استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، ہم نے اسکرین پر پاکستان ٹائپ کیا ہے لیکن اس کی اسپیلنگ غلط ٹائپ کی گئی ہیں۔ اس کی اسپیلنگ صحیح کرنے کے لیے ہم ریویو کی ٹیب میں اسپیلنگ اینڈ گرامر کی آپشن کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اب ہمارے سامنے اسپیلنگ اینڈ گرامر کا ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے۔ اس ڈائلاگ باکس میں 2 ٹیکسٹ باکس ہیں۔
اور سائڈ پر کچھ بٹنز موجود ہیں۔ اوپر والے ٹیکسٹ باکس میں ہم کو وہ لفظ لکھا نظر آ رہا ہے جو ہم نے غلط ٹائپ کیا تھا۔ جب آپ کوئی لفظ غلط ٹائپ کرتے ہیں تو ورڈ کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ آپ نے اصل میں کون سا لفظ ٹائپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس لیے وہ اپنی ڈکشنری میں سے سارے ملتے جلتے لفظ نیچے والے ٹیکسٹ باکس میں ڈسپلے کر دیتا ہے تاکہ آپ خود ان میں سے ہی لفظ چن لیں۔ سجیشنز والے ٹیکسٹ باکس سے ہم غلط ٹائپ کیے گئے لفظ کی کریکٹ سپیلنگز کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اب اس کریکٹ سپیلنگ کو ڈاکومنٹ میں ڈالنے کے لیے ہم کو سائٹ پر بنے ہوئے بٹن کا استعمال کرنا پڑے گا۔ آئیے ان بٹنز کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سب سے اوپر اگنور ونس کا بٹن ہے۔ اس کو دبانے سے ایم ایس ورڈ غلط لفظ کو صحیح نہیں کرے گا اور اس دفعہ اس لفظ کو اگنور کر دے گا، یعنی اس کے نیچے سے لال رنگ کی لائن ہٹا دے گا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ورڈ اردو ناموں کو اسپیلنگ مسٹیک سمجھتا ہے۔ اسپیلنگ چیک کرتے ہوئے جب ورڈ اس نام کے بارے میں پوچھے تو اگنور کا بٹن دبا دیں۔ اگنور آل کا بٹن بھی ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے کہ اگنور کا کرتا تھا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر آپ نے یہ نام اپنے ڈاکومنٹ میں کافی جگہوں پر استعمال کیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم باری باری سب غلطیوں کو اگنور کریں، ہم ایک ہی دفعہ اگنور آل کا بٹن دبا دیتے ہیں اور یہ غلطی پورے ڈاکومنٹ میں اگنور ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایڈ ٹو ڈکشنری کا بٹن ہے۔ یہ بٹن دبانے سے سلیکٹڈ ورڈ ایم ایس ورڈ کی ڈکشنری میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اب ایم ایس ورڈ اس لفظ کو کبھی اسپیلنگ مسٹیک نہیں سمجھے گا۔ اب جو دو بٹنز جن کی طرف ماؤس پوائنٹ کر رہا ہے، چینج اور چینج آل کے بٹنز ہیں۔ چینج کا بٹن دبانے سے آپ نے جو سجیشنز کے ٹیکسٹ باکس میں غلط ٹائپ کیے گئے لفظ کی کریکٹ سپیلنگز سلیکٹ کی تھی وہ ڈاکومنٹ میں غلط سپیلنگز کو ریپلیس کر دیتی ہیں۔ چینج آل کا بٹن دبانے سے ڈاکومنٹ میں جتنی بھی جگہوں پر ہم نے یہی مسٹیک کی ہے وہ ساری کریکٹ کر دی جاتی ہیں۔ اس لائن میں جو آخری بٹن ہے وہ آٹو کریکٹ کا ہے۔ یہ بھی کام تو چینج کے بٹن والا ہی کرتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو کریکٹ کرنے کے بعد اگر ہم بعد میں ڈاکیومنٹ میں ٹائپنگ کرتے ہوئے یہی غلطی کریں تو ورڈ اس کو خود کریکٹ کر دیتا ہے، جیسا کہ یہ ہم پاکستان کو کریکٹ کرتے ہوئے آٹو کریکٹ کا بٹن دبا رہی ہیں۔ اب جب ہم پاکستان دوبارہ ٹائپ کرتے ہیں تو دیکھیے ورڈ نے اس کو خود کریکٹ کر دیا ہے۔ سمری: اس لیسن میں آپ نے سیکھا ڈاکیومنٹ کے مختلف ٹیمپلیٹس کا استعمال، پیج سیٹ اپ کا طریقہ، ڈاکیومنٹ میں ہیڈر اینڈ فوٹر کا استعمال اور ٹیکسٹ کی